بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ جلوس فقال ما لی اراکم عزین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں مختلف ٹکڑیوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان احدکم فی الفیء، جب تم میں سے کوئی سائے میں بیٹھے ہوئے تھے یا بیٹھا ہوا تھا، فقلص عنہ الظل، پھر اس سے سایہ کچھ ہٹ گیا، فصار بعضہ فی الشمس وبعضہ فی الظل، پھر اس بیٹھنے والے کا بعض حصہ دھوپ میں ہو گیا اور بعض حصہ چھاؤں میں ہو گیا، فلیقم، تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے، وہاں سے کھڑا ہو جائے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وفی شرح السنہ عنہ، اور یہی روایت شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جسے راوی معمر نے موقوفاً روایت کیا ہے۔ قال، کہ فرمایا اذا کان احدکم فی الفیء، کہ جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو، چھاؤں میں ہو، فقلص عنہ، پھر اس سے سایہ چھاؤں ہٹ جائے، فلیقم، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، فإنہ مجلس الشیطان، کیونکہ یہ شیطان کا بیٹھنا ہے۔ اس حدیث کو شرح السنہ میں نقل کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ 3 حدیثوں میں بیٹھنے کے 2 طریقوں سے منع کیا گیا ہے، بیٹھنے کی 2 کیفیتوں سے 2 طریقوں سے منع کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث میں جو ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مختلف ٹکڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، 4 ادھر بیٹھے ہوئے تھے، 5 ادھر بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر، ویسے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا مجھے کیا ہو گیا کہ میں تمہیں مختلف ٹکڑیوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اتنا کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ناپسند کرنے کی دلیل ہے، ناپسند کرنے کی علامت ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ٹکڑیوں میں بیٹھنے کو ناپسند کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جب کوئی ایک سب ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو الگ الگ بیٹھنا، بکھر کے بیٹھنا، ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا، یا 2-4 لوگ ادھر بیٹھے 2-4 لوگ ادھر بیٹھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا، کیونکہ یہ دور ہونے کی علامت ہے، دین کی بات سے دور ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے دین کی باتوں میں، دین کی محفل میں قریب قریب ہو کر جڑ جڑ کر بیٹھنا چاہیے، الگ الگ ٹکڑیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو جگہ رکھتے ہوئے دور بیٹھتا ہے وہ نفع سے بھی اتنی ہی دور ہوتا ہے، جلدی اس کے اندر وہ بات اثر نہیں کرتی ہے۔ قریب بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر طلب ہے، میں سننا چاہتا ہوں۔ دور بیٹھنے کا مطلب بیٹھ گئے، چلو سن لیں گے نکل جائیں گے، یا ٹکڑوں میں ادھر بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے، مطلب کانوں میں بات پڑ گئی تو سن لیں گے، قریب جا کے کہیں کو سننا، یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، چنانچہ مل مل کر قریب بیٹھنے کو پسند کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک مانے ٹکڑوں میں بیٹھنا ناپسندیدہ ہے، الگ الگ بیٹھنا ناپسندیدہ ہے، اس سے منع کیا ہے۔ باقی دونوں حدیثوں میں بہت ہی اہم بات آئی ہے کہ بہت ساری مرتبہ انسان چھاؤں میں بیٹھنا چاہتا ہے، چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، کمپلیٹ چھاؤں تھی، لیکن اب ظاہر سی بات ہے چھاؤں سورج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب جیسے 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 سورج اپنے طریقے پہ نکلا اور چھاؤں آہستہ آہستہ گھٹتی گئی اور دھوپ آتی گئی، جو انسان وہاں بیٹھا ہوا تھا ویسے ہی بیٹھا تھا، لیکن کچھ دیر کے لیے ایسا ہوا کہ اس کے جسم پر تھوڑی دھوپ پڑ رہی ہے اور پہلے سے وہ تھوڑی سی چھاؤں میں تھا، تو آدھی دھوپ آدھی چھاؤں، تھوڑی دھوپ تھوڑی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی دھوپ جسم پر پڑنا شروع ہو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، اب وہاں پر مت بیٹھو،
منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیٹھنے سے. کیوں؟ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ یہ شیطان کا بیٹھنا ہے، ایسا بیٹھنا شیطان کا بیٹھنا ہے، تم ایسا مت بیٹھو، تم کھڑے ہو جاؤ. شیطان کا بیٹھنا ہے کیا مطلب؟ شیطان کا بیٹھنا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب علماء نے فرمائے. نمبر ایک، شیطان ظاہر میں ایسے ہی بیٹھتا ہوگا، شیطان ظاہر میں ایسے ہی بیٹھتا ہوگا، آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں بیٹھتا ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا شیطان بیٹھتا ہے، تم لوگ ویسا مت بیٹھو. ایک مطلب یہ ہے شیطان کا بیٹھنے کا مطلب سمجھ رہے نا کہ ریئل میں شیطان ویسے ہی بیٹھتا ہے، جب بھی موقع ملے بیٹھ جاتا ہے، تو ویسے ہی رہتا ہے شیطان. دوسرا مطلب شیطان کا بیٹھنا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بیٹھنا شیطان کو پسند ہے. کیوں پسند ہے شیطان کو؟ انسان کا ایسا بیٹھنا شیطان کو پسند کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جب آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں بیٹھے گا نا، دھوپ اور چھاؤں، ٹھنڈک اور گرمی، دونوں کی ملی جلی کیفیت ایک ٹائم پہ اس کے جسم کے اوپر اثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا مزاج بگڑ سکتا ہے، طبیعت بگڑ سکتی ہے، اس سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے. اور شیطان انسان کے جسم کا بھی ویسا ہی دشمن ہے جیسا کہ وہ انسان کے دین کا دشمن ہے. وہ انسان کو ہر طرح نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ایسا بیٹھنے میں انسان کو نقصان ہے، اور انسان کا نقصان شیطان کو پسند ہے. اس لیے کہا کہ یہ شیطان کو پسند ہے ایسا بیٹھنا، تو تم ویسا مت بیٹھو. یہ ہے، ٹھیک ہے نا. بہرحال آج کے درس حدیث میں یہ دو باتیں آئی ہیں. نمبر ایک، الگ الگ ٹکڑیوں میں بیٹھنا یا بکھر کر کے بیٹھنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. نمبر دو، آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں بیٹھنا، یہ شیطان کو پسندیدہ طریقہ ہے، اور اس طرح بیٹھنے میں انسان کے جسم کو نقصان ہے، اور شیطان ایسا ہی بیٹھتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے. ٹھیک ہے، بڑی بہترین قیمتی باتیں معلوم ہوئی ہیں. باقی ویسا بیٹھنے میں فزیکلی نقصان تو ہے ہی کہ بھائی انسان کے جسم پر بھی اثر پڑے گا. طبیعت کو اچھی رکھنا بھی ایک حکم ہے اسلام کا. مجبوری میں آدمی علاج نہیں کرا پایا یا کرا رہا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا اس وقت میں دوا کا شفا نہ دینا، وہ الگ بات ہے. لیکن اسباب رکھتے ہوئے علاج نہ کرنا یا اپنے آپ کو بلا وجہ کے مشقت اور پریشانی میں ڈالنا، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اہم باتیں آئی ہیں سامنے، اس کو ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں. کبھی اتفاق سے ایسی نوبت آ گئی کہ آدھی دھوپ آدھی چھاؤں آ رہی ہے، فوراً اٹھ جائیں وہاں سے، بالکل نہ بیٹھے. فوراً دوسروں کو بھی نصیحت کریں، بتلائیں کہ ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا، اور شیطان کو یہ طریقہ پسند ہے. ٹھیک ہے. دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے اٹھنے بیٹھنے کو بھی سنت کے مطابق بنا کر اس سے بھی ثواب کمانے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.